ہم نے رینٹ اے کار تو سنا تھا, ہم نے رینٹ اے بار پہلے کبھی نہیں سنا تھا. یہ ہماری اوبلیگیشن تھی کہ ہم کھڑے ہوں. اگر آپ کے نانے نے یہ کانسٹیٹیوشن دیا تو آپ کے نواسے نے اس کانسٹیٹیوشن کی روح میں خنجر گھونپا. آپ نے یہ جو کانفرنس رکھی, جو سیمینار رکھا, دس از بیسیکلی نیڈ آف دا ڈے. ان فیکٹ اگر میں آپ سے بات کروں کیونکہ رول آف لا اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن, یہ دونوں چیزیں جب تک اپنے پیرامیٹرز کے اندر ایک اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ میں ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی, ٹل دیٹ ٹائم نہ ملک آگے جا سکتا ہے, نہ ہم قوم بن سکتے ہیں, نہ سول رائٹس ہو سکتے ہیں, نہ فنڈامنٹل رائٹس ہو سکتے ہیں. سو اگر میں رول آف لا کو ڈیفائن کرنا شروع کروں اور بہت جلدی اور سب سے میں کہتا ہوں ایک میں مستحکم قسم کی ایگزامپل دوں تو مجھے آج سے 1400 سال پہلے پیچھے جانا پڑے گا اور اس کے اندر وہ واقعہ کوٹ کرنا پڑے گا کہ جب ایک طاقتور امیر قبیلے کی خاتون نے چوری کی اور اس کو جب سزا دی گئی تو وہ سفارشی لوگ قوم 47 کے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے اس کی سفارش کی, جس کے جواب میں سرکار کائنات نے کہا تھا کہ اگر ان کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا. دس از دا اسپرٹ, دس از دا لا, دس از دا رول آف لا جس کو کہتے ہیں. اس سے ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. جو ججمنٹ ڈے ہے وہ بھی ہمارے سے آئی, ہمارے علاوہ بھی دیگر مذاہب میں آئی. جو آج ہماری آنریبل کورٹس ججمنٹ ریزرو کرتی ہیں, دیٹ از بیسڈ آن دیٹ کرائٹیریا جو آج سے 1400 سال پہلے آیا. یوم حساب, یوم حشر, دیٹ از نون ایز ججمنٹ ڈے. لیکن ہم نے تو یہاں پر ہر چیز کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھا. ہم نے تو یہاں پر قانون کے ساتھ جو سب سے سپیریئر لا آف دا اسٹیٹ ہے, لا آف دا کنٹری ہے, کانسٹیٹیوشن کو ہم نے اس کی دھجیاں اڑتے ہوئے دیکھی. میں شاید پاکستان کا وہ 2024 8 فروری میں سب سے پہلا شخص تھا جس کے پاس سب سے پہلے اپنا رزلٹ آیا NA48 اسلام آباد سے, اور 46,000 کی لیڈ لے کے ہم نکلے. سب سے پہلے آن ایئر فارم 45 اگر کسی کے ہے تو میرے. ہم نے دیکھا کہ 3 بجے تک تو ہم جیت گئے, ہمارا تو رزلٹ 10 بجے آ گیا تھا. 11 بجے جب فارم لینے جا رہے تھے, اپنا فارم 47 لینے جا رہے تھے تو 2 گھنٹے بعد آئیں, 2 گھنٹے بعد آئیں, جلوس کی شکل میں. اور الٹیمیٹلی مجھے یہ بھی سعادت حاصل ہوئی کہ میرے کاؤنٹر پارٹ جو تھے وہ TLP کے بھی تھے, آزاد بھی تھے, انہوں نے بھی اپنی پٹیشن, ہماری پٹیشن میں رپلائی جمع کرایا اور کہا کہ علی بخاری جیتا ہے یہاں سے 46,000 ووٹ سے. ہمارے فارم بھی یہی کہہ رہے ہیں. لیکن پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہوئی. جب پتہ چلا کہ ہمارے کاؤنٹر پاس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو الٹیمیٹلی آرڈیننس آیا. جب ہم نے آرڈیننس چیلنج کیا اور پتہ چلا آرڈیننس پہ ریٹروسپیکٹیو افیکٹ نہیں ہے, ایکٹ آیا. جب ایکٹ چیلنج کیا تو اس کے بعد آرڈر کر دیا گیا, اور آرڈر جب سیٹسفائیڈ ہوا تو اس کے بعد دوبارہ ریفر کر دیا گیا اور پھر آج تک اب اسٹے پہ چلا. بٹ مجھے ان لوگوں پہ بھی تو حیرت ہے جو جھوٹے حلف اٹھا کے, جو جھوٹے قرآن اٹھا کے, جو وائلیشن کانسٹیٹیوشن کی کر کے, لا کی کر کے, لوگوں کی امانتوں میں خیانت کر کے, اور اس اسمبلی میں بیٹھے ہیں, قانون ساز اسمبلی جس کے اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں. تو کیا میں ان کے لیے یہ کہوں اچھا جی صاحب تو غلط تو نہیں ہوگا کہ توبت لگا کے ماں پہ جو دشمن سے دانت لے, ایسے سخن فروش کو مر جانا چاہیے. آج ہم باہر کے ممبر ہیں, سپریم کورٹ باہر کے ممبر ہیں. ہم نے بہت سی جگہوں پہ بہت سے معاملات دیکھے پچھلے 2-3 سالوں میں. میں ان لوگوں میں شامل تھا 2 کہ جب عمران خان صاحب کو بائی میٹرک روم میں لے جایا گیا تو آخر میں جو 2 لوگ رہ گئے ان میں ایک تھا. جب پیپر سپرے اور ڈنڈے مارے گئے میں وہاں پر تھا. سو وہاں سے لے کے سائفر کیس میں پرنسپل کونسل تھا. میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو پچھلے 2 سالوں میں خان کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اندر گیا. تو میں اگر یہ کہوں کہ کہتے ہیں کہ ہسٹری از کریٹڈ اینڈ آلویز کریٹڈ بائی دا لیجنڈس, تو وہ لیجنڈ آج جیل میں ہے جس کو 550 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں. تاریخ تو لکھی جا رہی ہے, مورخ تو لکھ رہا ہے. ہر چیز بکاؤ نہیں ہوتی, ہر چیز
فار رینٹ نہیں ہوتی. میں نے ایک جگہ تقریر کی تو اسپیکر صاحب میں نے وہاں پر کہا تھا کہ ہم نے رینٹ اے کار تو سنا تھا, ہم نے رینٹ اے بار پہلے کبھی نہیں سنا تھا. یہ ہماری آبلیگیشن تھی کہ ہم کھڑے ہوں, اور صحیح کہا عابد زبیری صاحب نے, ہم کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی دیکھیں لیٹیگیشنز ہو, پریکٹیکلی آن گراؤنڈ ہو, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, جیت کے میں نے یہاں سے کھڑا ہوں, 17 پرچے ہیں, میں آج بھی بیل بفور ریسٹ کے اوپر. سو یہ فسطائیت چل نہیں سکتی, یہ لا قانونیت چل نہیں سکتی. اٹ ہیز ٹو بی ڈائی. سو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو لوگوں کے رائٹس ہیں, بیسیکلی کانسٹیٹیوشن, فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے ہیں, وہ ایک ضابطۂ کار ہے جس کے مطابق ہم نے چلنا ہے. اگر ہم اس کو وائلیٹ کرتے ہیں اور اس کو نہیں سمجھتے کچھ بھی, تو اس کا رزلٹ کچھ بھی نہیں ہوگا ایکسیپٹ دا سول کوڈ. ہم نے دیکھا کہ کسی شخص نے کہا تھا کہ یہ تو ایک کتاب ہے, اس کو تو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو. تو ہم نے اسی شخص کا حال یہ بھی دیکھا کہ اس کو پاکستان کی کورٹ سے سزا دی اور وہ پاکستان میں اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی, پاکستان سے باہر کنوکشن میں ہوئی. سو جب بھی آپ اپنی لائبلٹیز سے, اپنی رسپانسبلٹیز سے لوگوں کے رائٹس کے غبن کریں گے تو اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ہم جو بوتے ہیں ہم وہ کاٹتے ہیں, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. ہم گندم بوئیں گے تو ہم گندم کاٹیں گے, ہم جو بو رہے ہیں یہی کاٹیں گے. لیکن ظلم تو یہ ہے کہ وکلا تو کھڑے ہیں, وہ آج کی اسلام آباد کی 3 دن قبل جیت ہمیں بتا رہی ہے, لیکن ان لوگوں کا کیا کریں جنہوں نے 26ویں امینڈمنٹ لے کر آئے, جو دعوے دار تھے. صحیح کہا سابقہ اسپیکر صاحبہ نے, فہمیدہ مرزا صاحبہ نے, کہ وہ تو کانسٹیٹیوشن کے دعوے دار تھے. اور میں فرض سمجھتا ہوں ہر پروگرام میں, ٹی وی چینل میں بیٹھ کے جب بات کرتا ہوں, کہ آپ کو تو سلوگن ہی ہے, آپ کو تو پچھلے اتنے عرصے سے ساری پالیٹکس اس کے اوپر بیس کر رہی ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن دیا. تو میں تو یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں نا, اگر آپ کے نانے نے یہ کانسٹیٹیوشن دیا تو آپ کے نواسے نے اس کانسٹیٹیوشن کی روح میں خنجر گھونپا. یہ پرسن اسپیسیفک لاز کبھی نہیں ہوتے, پارٹی اسپیسیفک امینڈمنٹس کبھی نہیں ہوتی. کیا ہم بایولوجی کیمسٹری کا پیپر دے رہے ہیں کہ ہم 3 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ اپنا اسپیچ ختم کریں اور اس کے بعد ہمارے نہیں کریں گے تو ہمارے بھی پرچے ہوں گے؟ کیا رول آف لا یہ ہے کہ ایک قانون ہمارے لیے ہے, حیدرآباد میں بلاول بھٹو زرداری جلسہ کرے تو ٹھیک, سیالکوٹ میں جا کے مریم نواز کرے جلسہ تو ٹھیک, ہم کریں تو وہ غلط؟ کیا یہ دس از رول آف لا؟ دس از سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن؟ دس از نتھنگ ایکسیپٹ اے جوک. آپ نے اس ملک کو ایک مذاق بنا دیا. باہر کی دنیا پوچھتی ہے, جب ہم سے ہماری باتیں کوٹ کرتی ہے تو ہمیں شرم آتی ہے بتاتے ہوئے کہ ہم 142 میں سے لا کے اندر 140 نمبر پہ آ چکے ہیں اور 2 ملک ہمارے سے نیچے رہ چکے ہیں. لیکن اس کی کچھ ذمہ داری میں عدلیہ کے اوپر بھی تو ڈالوں گا. ہم نے تو وہ ٹائم بھی دیکھا کہ ہم رات کو 12 بجے تک ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ میں, اور ہمیں آر او کہتا تھا باہر بیٹھے ہیں, ابھی آپ کو نشان نہیں ہے, آپ کے پاس تو نشان ہی نہیں ہے, ہمارے بیلٹ پیپر پہ تو بلہ ہی نہیں ہے. صبح اٹھے پتہ چلا ایک کا پیراشوٹ نشان ہے, کسی کا بینگن نشان ہے. لیکن آفرین ہے اس پاکستانی قوم پہ بھی کہ انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ دی, انہوں نے اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ استعمال کیا. اور اگر یہ میں کہوں جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ سافٹ ریولوشن تھا, تو بالکل غلط نہیں ہوگا, یہ سافٹ ریولوشن تھا. لوگوں نے بتایا کہ آپ کا ہر جو آپ نے ایک الزام لگایا, جو ایک پروپیگنڈا کیا, وہ غلط ثابت ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اینڈ رزلٹ میں پھر ہمیں ادھر آنا پڑے گا. جو بات کی گئی, بیٹھیں, اچھا جی کس کے ساتھ بیٹھیں, کون امینڈمنٹ کرے گا؟ اگر لوگوں نے ہمیں نیز بنا کے یہاں بھیجا اور ہمیں باہر بٹھا دیا گیا, تو کیا یہ بات درست نہیں ہوگی کہ اندر آپ نے ان لوگوں کو زیادہ پریفرنس دے دی جن کے بدلے میں آپ 2/3 میجورٹی لے سکیں؟ 2/3 میجورٹی اگر آپ لے سکیں اور آپ کانسٹیٹیوشن امینڈ کر سکیں, کیا یہ پرائرٹیز آ گئی آپ کی؟ کیا آج تک یہ شخص بتا سکتا ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان یہاں سے گیا وہ کدھر ہے, اس کے آف شوٹس کیا ہیں؟ ہم تو بھائی ان کے ماننے والے ہیں جو خلیفہ وقت بھی جو ہے قاضی کے سامنے پیش ہوتا ہے. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں کہ جو
اپنی بے گناہی کے لیے اپنے بیٹے کو کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ بتاؤ میرے پاس کپڑا کہاں سے آیا. سو قاضی القیود از دا بیسک ڈیفینیشن فار دیٹ. اور جو کہتے ہیں نا جسٹس از بلائنڈ بٹ اٹ کین سی ان دا ڈارک, وہ تو کانسیپٹ ہی ختم کر دیا آپ نے. آپ خود ہی ایگزیکٹو بنائے گی, خود ہی فیصلہ کرے گی. میں اور آسان کر دوں اگر, تو کیا یہ کہنا سلمان راجہ صاحب غلط نہیں ہوگا کہ جنہوں نے فارم 45 کا فیصلہ کرنا تھا, فارم 45 انہوں نے انہی کا فیصلہ کر کے رکھ دیا. سو اس کے لیے تو ایک اصلاح کی ضرورت ہے, ایک کمپریہنسو ڈبیٹس نہیں, خالی پریکٹیکل چیزوں کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ایک چیز کا میں قائل ہوں, وہ ہوتا ہے رائٹ مین فار رائٹ جاب. کس سے کیا کام کہاں پر لینا ہے, کون رزلٹ پروڈیوس کر سکتا ہے, کون سا وہ شخص ہے جو آپ کو آگے کی طرف لے کے جا سکتا ہے. کیونکہ ہماری اینڈ جب ہم آپ ختم کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے اوپر کرتے ہیں. پاکستان از اوور آئیڈینٹی, پاکستان از اوور کنٹری. ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے, اس کے اندر وائٹل کردار ادا کرنا ہے ایز پر آور اون, اپنی حیثیت کے مطابق, اپنی کیپیسٹی کے مطابق. اور اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہے, رول آف لا ایگزیکیوٹ ہو اٹس اوریجنل لیٹر اینڈ اسپرٹ. میں کہتا ہوتا تھا, مجھے کیونکہ کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جاتے ہوئے مجھے کسی نے کہا کہ جو آنے والا چیف جسٹس ہے اس کی گاڑی گئی تھے اور اس نے کہا میرا چلان کرو, اور وہ پیدل جاتا ہے. تو میں ہنستا تھا, میں نے کہا تھا مجھے ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں, یہ ذات کا عمل ہے. مجھے اس چیزوں سے غرض ہے جو 25 کروڑ عوام کے لیے کل ثابت ہوگی. اور وہ ثابت یہ ہوا کہ 25 کروڑ عوام کے لیے وہ ایک ایسا نظام بنا کے گیا. میں اس دن بھی وہاں پر تھا. میں یہ جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میں نے کسی روایت بیان نہیں کی, میں آئی وٹنس تھا. میں اس دن بھی وہاں پر تھا جس دن قاسم سوری والی پٹیشن کا فیصلہ کیا گیا سپریم کورٹ میں. پریزیڈنٹ آف پاکستان کو میں نے ریپرزینٹ کیا, اور وہاں پر جب ہم گئے رات کو 8 بجے فیصلہ سننے کے لیے تو دروازہ کھولا گیا تو ہم نے دیکھا کہ ECP کے ممبران ہمارے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے. سو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے لیے ہمیں ہر لحاظ سے میں کہتا ہوں جی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. اور وہ انشاءاللہ جی ہم ڈالیں گے, ڈال رہے ہیں, اور جو کچھ ہوگا اس کو فیس بھی کریں گے. لیکن انشاءاللہ ایک بات ضرور ہے کہ حق پہ ضرور کھڑے رہیں گے.